السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وضو کا مکمل طریقہ۔ وضو کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کون سی چیز چھوٹے تو وضو نہیں ہوتا ہے، کون سی چیز چھوٹ جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ تمام چیزیں نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہیں تو ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جن کو پتہ تو ہے لیکن مکمل علم حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں پتہ کہ اگر یہ چیز چھوٹے گی تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے مکمل علم ہمیں حاصل ہو، مکمل طریقہ ہمیں پتہ ہو، اسی لیے میں آپ لوگوں کو وضو کا آج طریقہ سکھانے جا رہا ہوں۔ کل میں نے غسل کا طریقہ مکمل آپ لوگوں کو سکھایا تھا، اور ایسے سکھانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ انشاءاللہ آپ مرتے دم تک پھر غسل کا طریقہ تو نہیں بھول پاؤ گے۔ غسل کے فرض و غسل کی سنتیں آپ کو مرتے دم تک یاد رہیں گی۔ اور جس انداز میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تو سیکھو، آپ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل بنو۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، ایک کلاس کی طرح میری ویڈیو کبھی کبھی 10 منٹ کی 15 منٹ کی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شارٹ ویڈیو دیکھنے کے عادی ہیں، معذرت چاہتا ہوں بھائی، آپ میری ویڈیو مت دیکھو، کیونکہ شارٹ میں علم دین کو نہیں سیکھا جا سکتا۔ علم دین سیکھنے کے لیے تو علماء اکرام اپنی پوری کی پوری عمریں لگا دیتے ہیں، 8 10 سال پڑھنے کے بعد وہ عالم اور مفتی بنتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ وضو اور غسل کا طریقہ جو ہے نا 1 منٹ میں مل جائے، شارٹ ویڈیو میں مل جائے۔ تو اگر آپ کو شارٹ طریقے سے جاننا ہے تو بہت ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ وہ ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے میں بیچ میں شروع میں ہی ویڈیو کے ابھی اس لیے بول رہا ہوں، بیچ میں جا کے آپ کامنٹ کرو اور مفتی صاحب ٹاپک بہت لمبا ہو گیا، تو بھائی شارٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ تو بہت لمبی ہونے والی ہے، 10 سے 15-20 منٹ کی ہو جائے گی، کیونکہ میں علم آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف علم کی بات بتانا نہیں چاہتا، بتانے پر اکتفا نہیں کرتا، میں آپ کو علم کی بات سکھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے استاذ کو بھی ٹائم لگتا ہے، اور طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے ٹائم میں صحابہ اکرام نے پوری زندگیاں دین کے لیے قربان کر دی۔ ہم 5-10 منٹ ایک غسل کا مسئلہ جس پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس غسل کے طریقے پر، اس وضو کے طریقے کو سیکھنے کے لیے ہم 10 سے 15-20 منٹ نہیں دے سکتے۔ تو بھائی آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے، اسی لیے میں شروع میں ہی یہ بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بیچ میں جا کے پھر کامنٹ نہ کرو۔ دیکھیے، وضو کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، جب آپ غسل کا کل طریقہ سمجھ گئے، اگر آپ نے کل والی میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو کل والی ویڈیو دیکھ لیں آپ، اس کے بعد پھر وضو کی ویڈیو دیکھیں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، اور فرضوں کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں۔ فرض یعنی ان 4 چیزوں کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو ادا نہیں کیا گیا، یا ان 4 میں سے ایک کو ادا نہیں کیا گیا، یا مکمل ادا نہیں کیا، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو مانا ہی نہیں جائے گا، اور آپ کا جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وضو کے 4 فرض۔ کون کون سے ہیں وضو کے 4 فرض؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، پورے چہرے کا دھونا۔ اردو کی کتابوں میں آپ دیکھو گے لکھا ہوا ہوگا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، تو اس کا مطلب پورے چہرے کا دھونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ نہیں کہ بس کوہنی تک، کوہنی بھی دھلنا چاہیے، کوہنیوں سمیت کا مطلب یہ۔ تو دوسرا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی مطلب ہمارا جو سر ہے اس کے 4 حصے کیے جائیں تو جو چوتھائی بن رہا ہے اس چوتھائی کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کا دھونا۔ اور یہ جو وضو کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ خواتین کے لیے بھی یہی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ 4 فرضوں کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے شروع میں بتایا کہ ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی یا مکمل ادا نہیں ہو پائی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہو گے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں بنو گے، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور کوہنیاں آپ کی سوکھی رہ گئیں، تو ہاتھ دھونے کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ تو 4 فرض ہیں وضو کے، 4 میں سے ہاتھ دھونے کا جو فرض ہے تیسرا وہ مس ہو گیا، تو دوسرا فرض مس ہو گیا، حالانکہ مس نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، تھوڑا سا سوکھا رہ گیا،
تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ مان لیجئے چوتھائی سر کا مسح کرنا بھول گئے، آپ نے چہرہ بھی دھو لیا، پورا وضو کر لیا، مسح کرنا بھول گئے، تو آپ نے فرض چھوڑ دیا، اور جب آپ نے فرض چھوڑ دیا تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ کلیئر ہے نا؟ تو فرض کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، تو اسی کنفیوژن میں کہ کاؤنٹنگ یاد نہیں رہتی ہے، نمبر یاد نہیں رہتے کہ کتنے وضو کی سنتیں ہیں، غسل کی کتنی سنتیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے نا فرض یاد رہتے ہمیں، نہ سنتیں یاد رہتی ہیں۔ تو کل میں نے ایک آسان طریقہ آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ غسل کے جو فرض ہیں وہ آپ یاد کر لیں، فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں سنتیں ہیں۔ اسی طرح سے وضو کے اندر بھی 4 فرض ہیں، 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وضو کے اندر وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں۔ تو آپ فرضوں کو یاد رکھ لو، فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں۔ تو فرض کا مطلب آپ سمجھ گئے، اب سنت کا مطلب سمجھو۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنت کوئی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے نا، اور سنت کے مطابق وضو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں سنت کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سنت ہم سے چھوٹ جائے یا جلدی میں ہم کوئی سنت چھوڑ دیں یا مان لیجئے جان بوجھ کر ہی کوئی سنت چھوڑ دے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمیں سنت کے مطابق ہی وضو بنانا چاہیے، لیکن سنت اگر چھوٹ جائے تو ہمیں وضو کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو ہمارا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب وضو کی جو سنتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وضو کی کیا ہیں جی؟ سنتیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو وضو کی جو کچھ سنتیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اچھے طریقے سے وضو کے مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ دیکھیے، نمبر 1 نیت کرنا، یہ وضو کی سنت ہے۔ نمبر 2 بسم اللہ سے وضو شروع کرنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک 3 مرتبہ ایسے یوں دھونا، ہے نا، وہ یہ دھوتے نا ہم دونوں ہاتھوں کا۔ اور مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ نمبر 5 داہنے ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کرنا۔ ہم سیدھے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں کلی کرتے ہیں نا، کوئی الٹے ہاتھ سے اگر کلی کرے تو وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ جو اس نے ایکٹ کیا یہ سنت کے خلاف تھا۔ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنا چاہیے تھا، الٹے ہاتھ سے کسی نے پانی لے کر کلی کر لی تو سنت کے اگینسٹ اس نے کام کیا، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، لیفٹ ہینڈ سے ناک کو صاف کرنا۔ کوئی اگر رائٹ ہینڈ سے ناک کو صاف کرتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام سنتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 8 داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا ایسے خلال کرنا خوب اچھے طریقے سے، داڑھی کے اندر تک گیلا ہاتھ پہنچانا، اس کو خلال کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 9 ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ایسے آپ خوب ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں، ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پیر جب آپ دھوئیں تو پیروں کی انگلیوں کا بھی خوب خلال کریں ایسے، یہ سنت ہے۔ وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، یہ جو کہا جاتا ہے چہرے کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھونا اور آپ کا پیر 3 بار دھونا، یہ جو 3 بار کی کاؤنٹنگ ہے یہ سنت ہے۔ 1 بار دھونا یہ فرض ہے، آپ نے 1 بار دھو لیا، پورا چہرہ دھل گیا، فرض ادا ہو گیا۔ اب 2 بار دھونا یہ جائز ہے، 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ 3 بار سے زیادہ دھونا یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ 3 بار سے زیادہ دھو سکتے ہیں، ورنہ 3 بار سے دھونا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 11 پورے سر کا مسح کرنا۔ میں نے بتایا نا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے نا، پورے سر کا مسح کرنا، ہم جو یہ ایسے لے کے جاتے ہیں پورے سر پر مسح کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا ایسے انگوٹھے سے ہم کانوں کے پیچھے والی سائڈ پر مسح کرتے ہیں، اور شہادت کی جو انگلی ہے، یہ والی جو 2 انگلی ہے پہلی ہماری، اس سے کانوں کے سوراخوں میں مسح کرتے ہیں، اور یہ جو چھنگلی ہے اس سے ہم کانوں کے اندر والے حصے پر مسح کرتے ہیں، ہے نا۔ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، سب سے پہلے ہم جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ مان لیجیے اگر کوئی رانگ سائڈ سے وضو کرے کہ آئے اور سب سے پہلے پیر دھوئے، پھر چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اور وضو میں
دھلنے والے ہر حصے کو پے در پہ دھونا. پے در پہ دھونے کا مطلب یہ کہ آپ جب وضو کرنے بیٹھو تو وضو کر کے ہی اٹھو. یعنی ایک آپ نے ہاتھ دھو لیے، پھر بیٹھے رہے، موبائل چلاتے رہے، بات چیت کرتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ کے بعد آپ نے پیر دھو لیے، تو کنٹینیوسلی آپ کا وضو ہونا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے پے در پہ وضو کرنا. ٹھیک ہے، تو پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. اسی طرح سے وضو کا جو پانی بچ جائے، اگر آپ لوٹے میں لے کر وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پینا. وضو کرنے کے بعد دعائیں وضو کی پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا ہے نا. اسی طرح سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کو پڑھنا. اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، پانی کو کم سے کم خرچ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وضو کے اندر سنت ہے. تو ہم جب وضو کرنے بیٹھ رہے ہیں تو وضو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. میں نے اس کا پریکٹیکلی طریقہ بھی بتایا وضو کرنے کا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ پریکٹیکلی طریقہ وضو کرنے کا اے ایم قاسمی، تو وہ ویڈیو آ جائے گی آپ کے سامنے. پھر چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پیر دھو لیتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے ہمارا. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 فرض وضو کے اندر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سنتیں ہوتی ہیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ جو یہ کنفیوز رہتے ہو کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، وضو میرا کب ہوگا کب نہیں ہوگا، اس کی سمجھ آپ کو آ سکے. اور اس کی سمجھ آپ کو تبھی آ سکتی ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں اور سنتیں کون سی ہیں. اور یہ پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ فرض چھوٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سنت چھوٹ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں، اور اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جب 4 فرضوں کو آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے تھے، وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے تھے، آپ کا وضو ہو گیا. اور اگر 4 فرضوں کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے وضو میں چھوٹ گئی تھی تو آپ کو دیکھنا ہے 4 فرض تو ادا ہو گئے، اگر کوئی اور چیز چھوٹی ہے 4 فرضوں کے علاوہ تو وہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہوتا ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں دیکھو کچھ مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، آپ وضو کرنے بیٹھے تو آپ جو ہے نا وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر بھول گئے. مان لیجیے آپ بھول گئی وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. آپ نل پہ گئی، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، پیر دھو لیے. اب آپ آ کے نماز پڑھنے لگی. اب کوئی دوسرا شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ ارے بیٹا تمہارا تو وضو ہوا نہیں. تو آپ نے بولا اچھا کیسے نہیں ہوا؟ کہہ رہے تم نے کلی نہیں کی، تم نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو تمہارا تو وضو ہوا نہیں. تو آپ اس مسئلے کا جواب کیا دو گی؟ آپ بولو گے اچھا چلو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا آلریڈی وضو کا مسئلہ پورا. آپ کو یہ دیکھنا ہے وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے، چہرہ آپ کا دھل گیا تھا، ہاتھ آپ کے دھل گئے، مسح آپ نے کر لیا، پیر آپ کے دھل گئے، 4 فرض آپ نے ادا کر لیے. اب جو چیز چھوٹی ہے وہ 4 فرضوں میں نہیں آتی ہے. چھوٹا کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. تو یہ 4 فرضوں کے علاوہ ہے، اس کا مطلب یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے. تو آپ کہو گی کہ وضو میرا ہو گیا اور مجھے وضو کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھو، آپ بارش میں نہائے، بارش میں آپ بھیگ گئے، بہت بھیگ گئے، موسلادھار بارش ہوئی، آپ بارش میں نہا لیے، بھیگ گئے. آپ جب گھر آئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز کا ٹائم جب ہوا تو آپ نے کہا کہ چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ بغیر وضو بنائے مسجد میں آ گئے. تو آپ کا جو دوست تھا وہ کہنے لگا یار تو نے وضو تو بنایا نہیں ہے، تجھے وضو بنانا چاہیے. تو آپ کہنے لگے ارے یار ہاں وضو تو نہیں بنایا میں نے. تو آپ کو وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کو؟ مجھے بتائیے. آپ کو وضو نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ بارش میں بھیگے تو آپ کا دیکھو چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، مسح بھی ہو گیا، مسح کے بجائے پورا سر ہی آپ کا دھل گیا، پیر بھی دھل گئے. تو وضو کے اندر جو 4 فرض ہوتے ہیں وہ آپ کے ہو گئے. اور وضو کے اندر نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. تو وضو اگر وضو والے جو 4 فرض ہیں وہ بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. تو بارش میں جب آپ بھیگے تو وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے، آپ کا وضو آٹومیٹک ہو گیا. اب آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے ندی میں ڈبکی لگائی، یا آپ نے سوئمنگ پول میں حوض میں ڈبکی لگائی، یا آپ کو گرمی لگ رہی تھی آپ شاور کے نیچے خوب کھڑے ہو کے نہا لیے، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 4 فرض جو وضو کے ہیں وہ ہو گئے. تو وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ کیسے ہی ہو جائیں، اوپر سے نیچے آگے پیچھے ہو کے وضو کے 4 فرض ادا ہونا چاہیے، بس وضو ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی جو سنتیں چھوٹیں گی تو اس سے
وضو کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی بارش میں اگر کوئی بھیگ جائے، ہے نا۔ اسی طرح سے گرمی بہت ہو رہی تھی، آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور آپ نے چہرہ دھویا اور آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے سوچا یار چہرہ اور ہاتھ تو دھو ہی لیا ہے، چلو مسح بھی کر لو، پیر بھی دھو لو، آپ نے مسح بھی کر لیا، پیر بھی دھو لیا، آپ کا وضو ہو گیا، ہے نا۔ تو 4 فرضوں کا ادا ہونا ضروری ہے، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر آپ سمجھ جاؤ تو آپ اپنے محلے میں سب کو وضو کا طریقہ بتا سکتی ہو، آپ اپنے علاقے میں سب کو وضو کا طریقہ بتا سکتے ہو۔ محلوں میں بیٹھ کے یا مولانا صاحب مسجد کے صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے دین کو بتانا، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ میں جس طرح سے آپ کو وضو اور غسل کے طریقے بتا رہا ہوں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے سب کو غسل کا طریقہ سمجھاؤ، سب کو وضو کا طریقہ سمجھاؤ، دین پر لانے کی ان کی کوشش کرو، ان کو دین پر عمل کرانے کی کوشش کرو، ان کو موٹیویٹ کرو، دین کی چیزوں کو اس طرح سے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پھر مرتے دم تک بھولنے والے نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے علم کی بات صرف مجھے پتہ ہے، ایک ہوتا ہے علم کی بات کو سیکھنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ دوسروں تک دین کی بات پہنچا سکو۔ اسی لیے یہ میری ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو جاتی ہے، ورنہ شارٹ ویڈیوز بھی میری بہت ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو وضو کا مکمل طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، ایک ضروری مسئلہ اور ہے کہ مان لیجئے آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 4 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض مکمل ادا نہیں ہو پایا۔ مان لیجئے آپ وضو کر کے اٹھے اور وضو کرنے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کا یہ والا جو حصہ ہے ہاتھ کا یہ سوکھا رہ گیا، پورا تو آپ نے دھو لیا لیکن یہ کسی وجہ سے سوکھا رہ گیا، یا آپ انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور انگوٹھی اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کے اندر پانی آپ گھما کے پہنچاتے ہو، لیکن اتفاق سے جلدی میں کہ آپ انگوٹھی کو نہیں گھما پائے، ہے نا، یا کہیں اور پیر دھونے میں جو ہے نا پیر کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، آپ وضو کر کے آئے، وضو کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو آپ نے دیکھا رے یہ جگہ تو سوکھی رہ گئی، حالانکہ وہ فرض میں آتی ہے۔ تو پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جگہ سوکھی رہ گئی ہے آپ اس کو واش کر لیجئے۔ آپ کا پیر سوکھا رہ گیا، پیر کو واش کر لیجئے۔ آپ کا مان لیجئے آپ مسح نہیں کر پائے، مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا اور مسح کرنا آپ بھول گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی آ گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے یار میں مسح تو نہیں کر پایا تھا، تو پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اور مسح کر لیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور بالکل یہی طریقہ خواتین کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب دیکھو بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ کیا جواب ہوگا اس کا بتاؤ مجھے؟ سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو سر پر دوپٹہ رکھنا نہ تو وضو کے فرض میں آتا ہے نہ سنت میں آتا ہے، تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ بس آپ کو 4 فرضوں کو یاد رکھ کے چلنا ہے، 4 فرض کمپلیٹ، وضو کمپلیٹ، اور 4 فرضوں میں سے کچھ چھوٹا، وضو انکمپلیٹ۔ تو آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ بڑے آسانی سے میری اس باتوں کو بار بار 2-3 بار سنو گی تو آپ کو وضو کا طریقہ یاد ہو جائے گا، ہمارے بھائیوں کو بھی یاد ہو جائے گا، بہنوں کو بھی یاد ہو جائے گا، تو رمضان میں انشاءاللہ پھر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی کنفیوژن انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ تھا۔ اب دیکھو کچھ لوگ بولتے ہیں واش بیسن پر وضو ہو جائے گا، بھائی صاحب واش بیسن پہ بھی ہو جائے گا، ندی میں بھی ہو جائے گا، نہر میں بھی ہو جائے گا، نہا کے بھی ہو جائے گا، ڈبکی لگانے سے بھی ہو جائے گا، وضو کے 4 فرض ادا ہو جاتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وضو کا یہ مکمل طریقہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جیسے آپ نے مجھ سے سیکھا ہے ایسے ہی دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ دین پر کام کیجئے، دین پر محنت کیجئے۔ جس طرح سے نمازیں پڑھنا ثواب کا کام ہے، جس طرح سے روزے رکھنا ثواب کا کام ہے، جس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، ایسے ہی دین کی باتیں دوسروں کو پہنچانا، دین کی باتیں دوسروں کو سکھانا، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس پہ ہم لوگ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ آپ نے مجھ سے آج سیکھا ہے، ارادہ کیجئے انشاءاللہ پورے گھر میں آپ سب کو سکھاؤ گے اور آس پاس کے دوست احباب کو بھی سکھاؤ گے اور اپنے علاقے میں دین کے لیے محنت کرو گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔